خشوع کا مطلب ہے عاجزی، انکساری۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے نماز میں، تو صرف انسان کا جسم نہ جھکے، بلکہ انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی جھک رہی ہے۔ انسان کا جسم جھکتا ہے نماز میں، رکوع کے لیے جھکتا ہے، سجدے کے لیے جھکتا ہے۔ رب فرماتا ہے اے بندے، میری نماز تو اس انداز میں پڑھ کہ نہ صرف تیرا جسم میری بارگاہ میں جھک رہا ہو، بلکہ تیرا دل بھی میری بارگاہ میں جھک رہا ہو۔ تو یہ جو دل کا جھکنا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ ایک جسم ہے، اگر اس کے اندر سے آپ روح کو نکال دیں تو وہ جسم کیا بن جاتا ہے؟ ایک لاش بن جاتی ہے۔ تو اگر نماز کے اندر سے بھی اس کی روح نکال دی جائے تو پھر وہ نماز بھی کامل نماز نہیں رہتی۔ تو نماز کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ خشوع اور خضوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا جو مقصد بیان فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، فرمایا اے میرے بندے تو نماز اس لیے پڑھ تاکہ تجھے میری یاد آ جائے۔ میری نماز تجھے میری یاد دلا دے۔ تو نماز وہ ہے جو بندے کو اللہ کی یاد دلا دے، جو بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ اور اگر نماز میں کھڑا ہے، جسم نماز میں کھڑا ہے اور اس کا ذہن کسی اور طرف ہے، اس کے خیالات کسی اور طرف ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس نے نماز کی روح کو نہیں پایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز تھی وہ خشوع و خضوع کا کامل نمونہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت نماز ایسی تھی، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ انور سے رونے کی آوازیں اس طرح سے آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی جو کیفیت ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں آپ کے سینے انور سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ اپنی کتاب احیاء العلوم الدین میں چند صلحائے امت کی نماز میں خشوع و خضوع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین علیہ رحمہ کے بارے میں مذکور ہے کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا۔ گھر والے پوچھتے کہ آپ کا رنگ زرد کیوں ہو چکا ہے؟ آپ نے وضو ہی تو کیا ہے، یہ آپ کے چہرے کی رنگت کیوں تبدیل ہو گئی؟ تو وہ جواب دیتے کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کس بارگاہ میں جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ تو یہ ان کی نماز کا ادب تھا۔ تو آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازیں خشوع و خضوع سے خالی ہو چکی ہیں، اور وہ کیوں خالی ہو چکی ہے اس کا ہم آگے جا کر ذکر کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نماز کے اندر خشوع و خضوع قائم رکھنے کے کچھ طریقے بیان فرما رہے ہیں۔ ہمارا آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ نماز میں توجہ نہیں رہتی، دھیان نہیں رہتا، دھیان ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ طریقے بیان فرمائے کہ جس کے ذریعے سے نماز میں کامل خشوع و خضوع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی انسان اذان کی آواز سنے تو دل میں تصور کرے کہ مجھے میرے خالق اور مالک اور غفور الرحیم کی بارگاہ میں حاضری کا بلاوا آ گیا۔ دل سے ہر غیر کی
خیال، اس کا تصور، اس کی سوچ نکل جائے، جیسے ہی اذان کی آواز آئے تو یہ تصور کرے کہ مجھے میرے مالک نے بلایا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہی بلاوا ہزاروں لوگ سنتے ہیں، اذان ہزاروں لوگ سنتے ہیں، لیکن وہ مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ مجھ پر کتنا کرم ہو گیا ہے، مجھ پر اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ مجھے میرے مالک نے بلایا ہے اور میرے قدم اس کی بارگاہ میں چل کر جا رہے ہیں۔ تو جب انسان یہ تصور کرے تو پھر کوئی خیال دل میں رہتا ہے؟ جب انسان کے دل میں یہ آ جائے کہ میرا رب مجھے بلا رہا ہے، اتنی بڑی بارگاہ سے مجھے بلاوا آیا ہے، تو پھر کوئی کسی اور تصور کی، کسی اور خیال کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ فرمایا یہ یا ایھا الذین آمنوا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار کو چھوڑ دو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ فرمایا اللہ کے اس نور کے حامل وہی مردان خدا ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت نہ اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں، میرا نور جن کے دلوں میں چمک رہا ہے، میرے نور کا چراغ جن کے دلوں میں چمک رہا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نہ تو کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت اللہ کی بارگاہ سے روکتے ہیں اور نہ ہی وہ نماز قائم کرنے سے روکے جاتے ہیں۔ جیسے ہی میرا بلاوا ان تک پہنچتا ہے وہ دوڑتے ہوئے میری بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو انسان یہ تصور کرے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے۔ جب انسان کے تصور میں یہ چیز ہوگی تو وہ پھر اچھا وضو بھی کرے گا، اچھا لباس بھی پہنے گا، اچھے ادب کے ساتھ، طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز بھی ادا کرے۔ پھر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، یعنی اچھا لباس پہنا کرو، اچھی انداز میں اچھے طریقے سے اللہ کے حضور پہنچا کرو، کیونکہ تمہیں اس خالق اور مالک جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو جب یہ تصور ہوگا دل میں کہ میں شہنشاہوں کے شہنشاہ کی دربار میں جا رہا ہوں، حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر کوئی اور تصور، کوئی اور گمان، کوئی اور خیال دل کے قریب پھٹک ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں خشوع اور خضوع چاہتے ہیں تو نماز کا جو معنی ہے اس کو ذہن نشین کر لیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں قرأت بھی ہوتی ہے، اس میں تسبیحات بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، تشہد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اکثریت کو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نماز کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں نماز کا معنی ہی نہیں آتا۔ ہم اس کی بارگاہ میں جا کر اپنی زبان سے کیا کلمات ادا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ جس انسان کو یہ پتہ ہو کہ وہ جب الحمدللہ رب العالمین اس کی بارگاہ میں یہ پڑھ رہا ہے کہ باری تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اس پاک پروردگار کے لیے جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم،
باری تعالیٰ ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے نعمتیں کی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ باری تعالیٰ ہمیں ان کا رستہ نہ دکھا، ان کے رستے پر نہ چلا جن پر تو نے اپنا غضب کیا، اور جو گمراہ ہو گئے ہمیں ان کے رستے سے بچا دے، ہمیں اپنے نیک بندوں کی سنگت عطا فرما، ان کے رستے پر چلا۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں جا کر وہ اس طرح عقیدت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے یہ کلمات ادا کر رہا ہو، پھر سبحان ربی العظیم، باری تعالیٰ میرا رب سبحان ہے، بڑی عظمت والا ہے، میرا رب سبحان ہے، پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ربنا لک الحمد، میرے رب ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ جب اس طرح عاجزی کے کلمات وہ رب کی بارگاہ میں ادا کر رہا ہو اور اسے اس کا معنی بھی پتہ ہو، تو بتائیے نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ضروری ہے کہ جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا معنی بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اگر نہیں آتا تو آپ سیکھیں، سیکھنے سے چیزیں آتی ہیں۔ تو خشوع اور خضوع کا یہ ہے کہ نماز کا جو معنی ہے اس کو ذہن نشین کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز ادا کرتے تھے تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن حکیم، تلوار اور تمام اشیاء کو اپنے سے جدا کر لیتے تھے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک سے کٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر بندہ بس اسی کا ہو جائے۔ تو مسجد کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر کوئی نماز پڑھنے آتا ہے، یہاں زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا، ہر کوئی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز نہیں ملتی یا مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو یہ کوشش کریں کہ تنہا ہو کر ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں شور و غل نہ ہو، شور و غوغا نہ ہو جہاں پر، تاکہ آپ کی جو توجہ ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو اور اسی بارگاہ میں آپ کی توجہ رہے آپ کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مغرب کی نماز کھڑی ہونے لگے اور شام کا کھانا تیار ہو تو پہلے کھانا کھا لو، کھانے سے پہلے نماز نہ پڑھو، کہ ایک طرف آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، دوسری طرف آپ کی جو توجہ ہے وہ کھانے کی طرف ہوگی، تو فرمایا پہلے آپ کھانا کھا لیا کریں، یا آپ کے جو دوسرے کام ہیں وہ کام آپ نمٹا لیا کریں۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کا جو دھیان ہوتا ہے وہ دکان میں ہوتا ہے، بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کا دھیان گھر کی طرف ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سارے کام نمٹا لیا کرو، جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر پھر اسی کے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا جس چیز کا خیال توجہ کھینچتا ہے کوشش کر دو کہ اسے ترک کر دو، وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے آپ کو روکتی ہے، اللہ کے خیال سے آپ کو روکتی ہے۔ پھر ایک میان کے اندر دو تلواریں نہیں ہو سکتی۔ اور حضور شیخ الاسلام بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں پر ضروری حد تک قناعت کیا جائے تاکہ دل کو فراغت نصیب ہو۔ ہمارا دل فارغ ہی نہیں رہتا، ہمارے دل میں جو سوچیں ہیں، جو خواہشات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ دل فارغ ہی نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ اس دل کا کوئی گوشہ، کوئی کونا اللہ کے لیے بھی فارغ کر دو، اور دنیا میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پر قناعت کرو،
اس پر راضی ہو جاؤ اللہ سے کہ باری تعالیٰ سوکھی ہے یا روکھی ہے، جو بھی ہے تیری عطا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ باری تعالیٰ تو نے اتنا کرم ہم پر کیا ہے، اچھی صحت دی ہے، اچھی اولاد دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، امن دیا ہے، تو جو اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں اس پر راضی ہو جاؤ۔ جب اس پر راضی ہو جاؤ گے تو آپ کا دل فارغ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل دوزخ کے بارے میں فرمایا، جو لوگ دوزخ میں جل رہے ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں دوزخ میں لے جانے کے باعث کون سی چیز بنی، کس چیز نے تمہیں یہاں اس اندھے گھڑے میں پہنچا دیا دوزخ میں، تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے۔ بیہودہ مشاغل اور بیہودہ مشغلوں میں اپنا وقت برباد کرنے والوں سنو رب کیا فرما رہا ہے۔ آج ہماری محفلیں اس بیہودگی کی دم سے آباد ہیں، غیبت کی دم سے آباد ہیں، چغلی کے دم سے آباد ہیں۔ ہم جب تک کسی کی برائی نہ کریں، جب تک اپنی محفلوں میں بیہودگی نہ پھیلائیں، تب تک ہمیں مزہ نہیں آتا۔ اسے ہم نے انٹرٹینمنٹ کا نام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہوں گے، بس خود پیٹ بھر کے کھا لیتے ہوں گے۔ ان کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں نے تو پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا اس زمین پر، اور بہت سارے ہیں، ہمیں اپنے ارد گرد کی خبر نہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں کھانے کے لالے ہیں، ایک ٹائم بھی بڑی مشکل سے جن کے گھروں میں پکتا ہے، تو وہ اہل دوزخ کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج ہمارے میں نمازی تو بہت ہیں لیکن محتاجوں کو کھانا کھلانے والے اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، اس طرف ہماری فکر ہی نہیں ہے۔ اور پھر بیہودہ مشاغل، بیہودہ مجلسیں، بری سنگتیں، برے دوست، اس میں ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، اچھی سنگتیں اپنانے والے بن جاؤ، اور محتاجوں کو کھانا کھلانے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ الماعون میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ یہاں نمازیوں کا ذکر ہو رہا ہے، بے نمازی کا ذکر نہیں ہو رہا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اس کا ذکر پہلے ہو چکا، اب جو ذکر آ رہا ہے وہ نمازیوں کا ہو رہا ہے، کہ جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں آتے بھی ہیں، جھکتے بھی ہیں۔ فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض اللہ یاد ہے، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ نماز کی جو روح ہے وہ خشوع اور خضوع، اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد جس دل میں آ جاتی ہے وہ پھر اللہ کی مخلوق کو بھلاتا نہیں ہے، وہ پھر اللہ کی مخلوق کی فکر کرتا ہے، پھر وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے جس سے اللہ کے مخلوق کو بھلائی ملے، وہ اللہ کی مخلوق کی سوچتا ہے، اس کے ذہن میں وسعت آ جاتی ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نماز میں یہی تو آپ کو سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر سلامتی بھیج جو تیرے
محبوبین ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. باری تعالیٰ مجھے بھی مغفرت فرما، میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور جو قیامت تک آنے والے جو مسلمین ہیں، مسلمات، مومنین ہیں، سب کی مغفرت فرما. نماز کے اندر آپ کو یہ نہیں سکھایا کہ آپ صرف اپنی نماز پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، نہیں، نماز نے آپ کو سکھایا کہ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. فرمایا کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز کی روح سے بے خبر ہے، جنہیں نماز کی روح کا پتہ نہیں. الذین ہم صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں. احادیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. فرمایا انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے. نمازی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، نمازی سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نصیحت فرمائی، فرمایا ولا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ. فرمایا کوئی نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، بس جس نے ارادتاً نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور اس سے اللہ بری ذمہ ہو گیا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حال پر چھوڑ دیا، اپنی رحمت، اپنا کرم، اس کا سایہ اس کے سر سے ہٹا دیا، اس کو بری ذمہ کر دیا، تو جان اور تیرا کام جان. تو یہ ساری سزائیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفار ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، اس کا در ہر وقت حاضر ہے. وہ کرم کر دے تو کیا ہی کہنے، لیکن انسان اپنی طرف سے پوری تیاری کرے. انسان خود کچھ نہ کرے اور کہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، نہیں، آپ نے بھی آنا ہے آگے. وہ رب چاہتا ہے کہ آپ اس کی بارگاہ میں آئیں، معافی مانگیں. اس رب کو معافی مانگنا پسند ہے، تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور پھر اگر ہماری نمازوں میں کوئی کمی کجی ہوگا تو پھر وہ ہم اللہ کے کرم پر امید رکھ سکتے ہیں. تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک نمازی بنائے، ہمیں بھی نیک نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے، اور نماز کا ایک ایسا کلچر بن جائے کہ کوئی بھی شخص، معاشرے کا کوئی بھی شخص یہ سوچے ہی نہیں کہ نماز بھی کبھی قضا ہوتی ہے. پرانے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا، ہمارے باپ داداؤں کے وقت میں ایسے ہوتا تھا. ہمارے دادا وہ کہتے تھے کوئی نماز قضا ہی نہیں کرتا تھا، سب پڑھتے تھے گھر میں، عورتیں بھی پڑھتی تھی. ایک ایسا کلچر ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا. اور یہ ماحول کون پیدا کرتا ہے؟ یہ گھر کے بڑے پیدا کرتے ہیں. تو جب گھر کے بڑے نماز پڑھنے لگیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ مسجد میں لانا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ خود ایک روحانی ماحول پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، پھر برکت آنے لگے گی، پھر اس کا کرم ہونے لگے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی یاد کی خاطر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا بنائے اور اس کے محبوبین میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.